ہوا اگر 4-5 منٹ اوپر بھی ہو جائے تو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے یہاں پر تشریف رکھنا ہے اور دل سے سوال کرنا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم شہادت کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شہادت کو چھپائے گا، حق بات کو چھپائے گا تو وہ دل سے گنہگار ہے۔ حضرات محترم، یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا میں ہر قسم کا آدمی آپ کو ملے گا، حق بھی ملے گا اور باطل بھی ملے گا، لیکن بجائے حق کے اہل باطل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ کسی صاحب نے ایک ویڈیو ارسال کی، اس میں ایک مولوی صاحب بڑی اچھے طریقے سے تقریر کر رہے ہیں کہ کسی سنی مولوی کو بھی ہمارے ساتھ بٹھاؤ اور اس سے بھی کہو کہ حضور کی سیرت پر بولے، اور میں بھی جب بولوں گا صبح ہو جائے گی، لیکن دیکھتے ہیں کہ کون ختم کرتا ہے۔ میرے محترم حضرات، یہ زبان کا چلانا، زبان سے بولنا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بولنے والا تو شیطان بھی بڑا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کتنا بولا، علم کی کمی تھی کیا اس کے پاس؟ معلم الملائکہ تھا، لیکن اس کی یہ چرب زبانی اللہ کے ہاں کہاں چل سکتی ہے؟ اللہ کے ہاں وہی مقبول ہے جو بولے اگرچہ کم لیکن ہو حسب والا۔ وجہ ہے آپ حضرات کے سامنے ایک شخصیت کا ذکر کروں جس کو میں بہت پڑھتا ہوں، تفاسیر صاحب کا مطالعہ میں الحمدللہ کرتا ہوں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ان تفاسیر میں جو اشرف التفاسیر ہے، جس تفسیر کا نام ہے تفسیر الحکیم، اردو میں ہے، تمام تفاسیر کا نچوڑ ہے۔ اس تفسیر کے لکھنے والے حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، جو پہلے ہندوستان کے رہنے والے تھے، بعد میں گجرات میں، پاکستان میں آپ کا کراچی میں مزار شریف ہے، آپ کا ایک بہت بڑا ادارہ بھی ہے۔ ان کے بارے میں آپ اگر ہسٹری پڑھیں گے تو آپ نے ساری تعلیم مدرسہ دیوبند میں حاصل کی، اور جب دورہ حدیث میں پہنچے، جب یہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں پڑھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان عمل قائم ہوگا، میدان محشر میں ایسا ایسا ہوگا، حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، دابت الارض جو جانور ہے وہ نکلے گا، اسی طریقے سے دجال نکلے گا، یہ ساری جب احادیث پڑھی تو استاد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا میرے استاد جی آپ نے تو ہمیں عقیدہ یہ بتایا ہے کہ نبی کائنات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے زمانے کی خبر نہیں، بولا یہ حق ہے، بولا اگر حضور کو آنے والے زمانے کی خبر نہیں تو حضور نے یہ قیامت کے حالات کیسے بتا دیے؟ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا استاد محترم نے، بیٹا ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف حدیثیں پڑھتے جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں حدیثیں بھی پڑھوں گا اور حدیثوں کو سمجھوں گا۔ کہا میں نے اس پیریڈ میں سنیوں کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو بھی پڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جب میں نے علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا تو آپ نے لکھا کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، رسول اللہ کا علم الہی ہے، اللہ کا علم اپنا ہے، رسول اللہ کا عطا کرتا ہے۔ جب اتنا فرق ہوا ہے تو پھر یہ شرک کیسا؟ سنیوں کا بھی تو یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے بتانے سے حضور بتا رہے ہیں، لہذا آپ نے کہا مجھے اس حدیث پاک کا مطلب بتایا جائے یا پھر وہ عقائد جو آپ نے کتابوں میں چھاپے ہیں ان کی تردید کی جائے۔ استاد نہیں مانے تو آپ نے اپنا پوری کتابوں کا سلسلہ اٹھایا اور بدایوں سے سیدھا مراد آباد شریف اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صاحب تفسیر خزان العرفان حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو۔ سبحان اللہ، جو 100 سال پرانا اعلیٰ حضرت کے دور کا مدرسہ ہو جس میں ہم نے بھی مفتی کی ڈگری حاصل کی، علماء ہیں جو جامعہ ملیہ سے فارغ ہیں۔ فرمایا وہاں پر پہنچے
اور زانو ادب طے کیا اور کہا استاد صاحب میں فلاں مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں، میں نے امام محمد رضا کو بھی پڑھا ہے اور آپ کی کتابوں کو بھی پڑھا، لہذا مجھے حق کا راستہ بتایا جائے۔ آپ نے 2-3 سال مکمل ان کو اپنا شاگرد بنایا اور اس کے بعد آپ نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے جاء الحق۔ یاد ہو سبحان اللہ، جاء الحق ایسی کتاب لکھی جس میں جتنے بھی ان کے اعتراضات تھے ان کے اعتراضات بھی لکھے اور ان کے جواب بھی قرآن و حدیث سے لکھے۔ سبحان اللہ، وہ کتاب ایسی ہے قیامت تک کوئی اس کا مائی کا لال جواب نہ دے سکا، اور آپ نے دعویٰ کیا آخر میں کہ جناب اس سے زیادہ صبح قیامت تک یہ لوگ نہ کوئی اعتراض کر سکتے ہیں اور نہ کبھی کریں گے۔ اور ہم نے بھی الحمدللہ بہت سارے مناظرے کیے ہیں، جب بھی ان کے ساتھ مناظرہ ہوتا تھا وہی جو مفتی صاحب نے اعتراض کیے ہوئے ہیں، سوال کیے ہوئے ہیں، وہی سوال کرتے ہیں اور ہم وہی جال حق اٹھاتے ہیں اور اسی سے جواب دیتے ہیں۔ کیا تو سبحان اللہ۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو 1400 سال پہلے کا ہے، یہ جو آج 40-50 سال پہلے کے عقیدے ہیں یہ ہم ماننے والے نہیں ہیں، بولو ہمیں وہی عقیدہ چاہیے جو 1400 سال پہلے کا ہے۔ یہی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جب تفسیر نعیمی لکھنے لگے تو پہلے حرمین طیبین میں حاضری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر حاضری دیتے ہیں، اور چونکہ مالی حالت ان کی کمزور تھی، جب آپ مدینہ شریف پہنچے تو ایک دکاندار کے پاس گئے، ان کے پاس ایک پین تھا، بڑا خوبصورت تھا، میں نے یہ تحریر کہیں پڑھی، میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچایا جائے اور آپ سمجھے کہ اہل حق کون ہو۔ جب قلم کی قیمت پوچھی تو آپ فرماتے ہیں میرے پاس اس کا 10واں حصہ بھی نہیں۔ مفتی صاحب نے قلم بند کیا اور رکھ دیا، حضرت میرے پاس اتنا پیسہ نہیں، آپ رکھ لیجیے۔ آپ جنت البقیع میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے دن جنت البقیع جو گئے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، سامنے ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے، وہ آدمی چہرے پر داڑھی ہے، دوسرے دن دوڑتا دوڑتا آیا اور کہتا ہے مفتی صاحب کی پین رکھ لیں۔ مفتی صاحب کہنے لگے جناب میں نے آپ سے کل ہی کہہ دیا تھا میرے پاس 10واں حصہ بھی نہیں ہے اس کا، آپ مجھے بار بار کیوں تنگ کرتے ہو، میں قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ اس دکاندار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دکاندار نے کہا مفتی صاحب آپ سے قیمت نہیں لی جائے گی، یہ آپ کو میری طرف سے تحفہ ہے، اس کو رکھ دو۔ کہا کیسے؟ کہا مجھے عرصہ ہو گیا ہے یہاں رہتے ہوئے اور دل میں ارمان تھا کہ کاش رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتا، لیکن دیدار نہ ہو سکا۔ آج رات مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، آپ نے ارشاد فرمایا میرا احمد یار خان نعیمی وہ جو کراچی سے آیا تھا، سبحان اللہ، جو میری ناموس اور میری عزت پر پہرا دے رہا ہے، ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کے عقائد کو محفوظ کرنے کے لیے میری ناموس پر پہرا دے رہا ہے، اور اب وہ ایک تفسیر لکھنا چاہتا ہے، تفسیر نعیمی، اس کے پاس قیمت نہیں تھی، تم نے قیمت کیوں مانگی ان سے؟ خبردار اسے قیمت نہیں دینی ہے، اور جا کے یہ فن اس کے پاس پیش کرے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جناب آپ کو دھوکہ تو نہیں ہو گیا، میں اس قابل کہاں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرے؟ کہا نہیں جناب، رات میں جب زیارت ہوئی تو اس وقت تمہارے ساتھ تمہارا چہرہ مجھے دکھایا گیا، فلاں وقت تیرے دکان پر یہ بندہ آیا تھا اور تم سے پین طلب کیا تھا، لہذا خبردار اس سے قیمت نہیں لینا، اس لیے جو میری عزت پر پہرا ہے۔ یہ ہے سنیت۔ مفتی صاحب اس پین کو لیتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانیوں کے پاس جا کر روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قابل کہاں تھا، یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے کہ میں نے جو بھی لکھا ہے
وہ آپ کی عزت کے لیے لکھا، آپ کی ناموس پر پہرا دیا ہے، عقیدہ حق کا لوگوں تک پہنچایا ہے۔ لہذا مسلمانوں کبھی بھی اپنے عقیدے پر ڈاؤٹ نہ کرنا، شک نہ کرنا۔ تمہارا عقیدہ آج کا نہیں ہے، تم 100 سال پہلے کا۔ آج ہم جناب والا اہل سنت ہو کر ہم اگر دوسروں کی ویڈیو سن کر، ان کے کلپس کو سن کر اگر ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں تو کہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائے، اور اگر رسول اللہ ناراض ہو گئے تو یاد رکھو نہ ادھر کو رہو گے نہ ادھر کو۔ کہیں رسول اللہ نے جب تیسرا سوال پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، اگر تمہیں یہ کہہ دیا جائے یہ وہ بندہ تھا جو میرے گستاخ تھے، میرے ناموس پر کھلواڑ کرنے والے تھے، ان کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اگر رسول اللہ نے چہرہ پھیر دیا تو تم کہیں کہ نہیں رہو گے۔ ایک ہی عقیدہ اس کو اپناؤ اور ایک ہی عقیدے پر مستحکم ہو جاؤ، سچے اور کے عاشق رسول بن جاؤ۔ خدا کی قسم میں ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہوں، جو عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے پوری دنیا میں ایسا عقیدہ تو نہیں ہے۔ اگر آپ بزرگان دین کی ہسٹری کو پڑھیں، ان کی تواریخ کو پڑھیں، جو خواجہ جنیدی نے دین لایا تھا وہی دین ہم اپنائے ہوئے، جو بابا غلام شاہ بادشاہ دین لائے، جو عقیدہ لائے وہی ہم اپنے سینوں کے اندر بسائے ہوئے، جو حضرت بابا جمیدار شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ لائے وہی ہم اپنے سینوں میں بسائے ہوئے، جو حضرت صابر پاک کے لیے عقیدہ لائے وہی ہمارے اپنے دلوں کے اندر محفوظ اور مستحکم ہونا چاہیے۔ قرآن پاک نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے لوگوں مجھ سے دعا کیا کرو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور انعام یافتہ یہ اولیاء کرام، یہ جید علماء کرام ہیں، یہ مفتیان عظام ہیں۔ ان مفتیان کرام کی اگر لسٹ پڑھیں تو آپ نے منجا کوٹ کی تاریخ پرانے لوگ جانتے ہیں، حضرت علامہ مفتی انتخاب قدیری صاحب کو سب جانتے ہیں، بزرگ جانتے ہیں۔ انتخاب قدیری صاحب جب پہلے یہاں پر منجا کوٹ پہ یہاں تقریر کی تھی، اس وقت آپ انتخاب قدیری صاحب کا جائزہ لیں، ان کی ساری تعلیم اور حیثیت بن گئی، لیکن وہی جب حدیث میں پہنچے اپنے استادوں سے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے اگر یہ عقیدہ ہے، تو پھر جب استاد دے نہ سکے جواب تو آپ اتنے بڑے مناظر تھے اپنے دور کے کہ ہندوستان میں آپ کے نام سن کر لوگ بھاگتے۔ اتنے بڑے مناظر کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے کہ ان پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہو جاتا ہے۔ آپ پر اتنا بڑا کرم ہے کہ آپ کو اس عقیدے میں رکھا ہے، تو پھر ہمیں ادھر ادھر متزلزل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ صحیح ہوگا نماز بھی درست ہوگی، عقیدہ صحیح ہوگا سارے معاملات درست ہوں گے۔ عقیدے میں خرابی پیدا ہو گئی، متزلزل ہو گئے، تو اعمال کہاں درست ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ دوسرے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔